الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حاضرین دی خدمت دے اندر مؤدبانہ گزارش ہے، محبت دے نال بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. وحدہ لا شریک لہ حمد و ثنا سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حسن ہدیہ حمد و سلام عرض کرو تو بعد وحدہ لا شریک لہ شکر ہے جس نے انسان بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا. اس گل کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے. حاضرین و سامعین، اج ساری پیاری بہن نظیرہ بی بی مرحوم انہوں نے کل شریف کا ختم پا کے تھوڑا جی کام رکھو، سیٹی نہ مارے سیٹی گاٹ کرو، میں آواز آپ کے ٹھیک ہو جائے، تھوڑا جی گاٹ کرو آواز. چلو حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کے شکر تو بعد جو میں گفتگو کروں گا سب سے پہلی میری دعا ہے اللہ کریم قرآن و حدیث کے تابع عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو اسی کلمہ پڑھنے والے سارے بہن بھائی ہیں، سارے رشتے ایک وجود کی طرح نے. اگو اللہ نے کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں جنہاں دے ساڈے خونی قربت ہوندی ہے، محلے داری کی قربت ہوندی ہے، کئیاں دے نال رشتہ داری کی قربت ہوندی ہے. تو ساڈی اس خاندان دے نال خونی رشتہ داری بھی ہے، محلے داری بھی ہے، مسلمان ہونے دے لحاظ نال رشتہ داری بھی ہے.
اللہ کریم اس رشتہ داری دین دا صدقہ ساڈے سارے واسطے مغفرت دا سبب بنا۔ میری روٹین ہے کہ قرآن پاک دی جو آیت میں پڑھتا ہوں بس دے میں گفتگو کرتا جانا، نہ میں سجے نہ میں کھبے، پیغام عرض کراں گا، اللہ کرے وہ پیغام میں پہنچا سکا اور تسی سن کے عمل کر سکا۔ یاد رکھو اسی جڑے زندہ لوگ بیٹھے ہیں، کدی بچے ایسے پھر وڈیرے ہوئے، ہوں پھر اگوں مزید وڈیرے، ہوں تک تقریباً سارے ذہن میں ایک گل بیٹھی ہے کہ جڑا بندہ اگے چلا جائے، ساری یہ ڈیوٹی کہ صرف اسی دوجے واسطے کچھ پچھوں کر سکنے ہیں، یا قرآن بھیج سکنے ہیں، یا کوئی صدقہ خیرات بھیج سکنے ہیں، یا کوئی نوافل پڑھ کے ان ثواب دے سکنے ہیں۔ قرآن پاک دا کچھ اصول تھوڑا ایک مختلف ہے، یہ ساری چیزاں بھی کر سکنے ہیں۔ ایک جملے تو واسطے والی گل غور کرے، میں کہ کوئی تقریر کردا بڑی سمجھا کے اس واسطے میں ٹائم بھی لینا، 11:30 بجے دعا بھی ہوتی ہے، ساڈا جڑا ٹائم ہوئے پکا ہوتا، لیکن جڑا ٹائم ہوئے میں اس مسئلہ گھٹ بیان بھی کر سکا نا، جتنا کردا میں وہ جڑی سمجھا سکا، تو پھر میری روٹین ایک اپنے انداز دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جڑے تسی سونے طریقے نال سنتے ہو، پیار بھی دیندے ہو۔ یہ ساڈا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ مر گئے بندے، فوت شدہ بندے اسی اودے تے نظر رکھیے کہ ان کچھ بھیجنا ہے۔ اج میں جو قرآن پاک دی آیت کریمہ خطبے بھی تلاوت کی، ذرا ادھر تے تبصرہ کر لینے ہیں، قرآن اس تے بھی سنگی فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو اللہ تو ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ تہاڈی مرضی ہے، مخلوق کا کلام سن کے آپ سبحان اللہ، یہ دل میں بھی آ کے خالق کا کلام ہے۔ میں تو اپنی محبت کوشش کر سا محبت نال قرآن میں پیش کرا تھوڑے سامنے، چہرے بھی سامنے سونے بیٹھے ہو، کلمہ رسول اللہ دا پڑھن والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، رشتے دے لحاظ نال اسی سارے بھائی بھائی ہیں، امت مصطفیٰ دی ہے، گل امت مصطفیٰ دی ہے، زبان محمد مصطفیٰ دی ہے، کلام تے دلیل خدا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تو ڈر جاؤ، اتقوا اللہ ولتنظر، سارے تو پیڑے اپنے آپ دے اتے نظر رکھنا شروع کر دیو۔ دو بے ہاتھ بن کر عرض کرسا، میں اس انداز جو آج عرض کرنے لگا قرآن پاک خواجہ خواجگان حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے بیان دے عین تابع میں چلسا، اور مولانا غلام مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے محبت اور فیض نال چلتا جا سکتا۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے تے نظر رکھو یا رب العالمین، کہ میں نظر رکھیے۔ اللہ رب العالمین فرمان ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ دو بار اس آیت کے اندر رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو۔ اگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دو باری اللہ نے فرمایا اللہ تو ڈرو، اپنے اتے نظر رکھو۔ رب العالمین اس آیت کے اندر کی حکم ہے، فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اپنے آن دھیان کرو ما قدمت لغد، تسی اپنے آپ واسطے اگے کتنا کچھ آپ گھل رہے ہو، اپنے زندہ ہوندے ہیں اگے اپنے واسطے کی گھل رہے ہو۔ اگے تے سنیا مرن دا انتظار ہے، پچھو کوئی گھلن والا رشتہ دار ہے۔ اللہ فرما رہے مرن دی اڑیک نہ رکھ، جیڑا مرن والے پچھو پہنچا سکتا ہے او خدا تیرا زندہ ہوندیا اگے بھیجیا ہویا بھی عمل قبول فرما سکتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اپنے اتے ویکھ کہ تو اپنے آپ دے واسطے اگے کتنا کچھ گھل رہے ہیں تے پیچھے کتنا چھڑ رہے ہیں۔ انتہائی ساڈے واسطے کوئی نصیحت والی گل۔ اگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ، یا رب العالمین ایک کیوں فرمایا اپنے آپ تے نظر رکھ؟ فرمائے کو ٹائم آنا ہے کوئی پتہ نہیں، جمن والے بچے بھی تیرا ساتھ دین نہ دین۔ کیوں؟ ہر اولاد بھیڑی تو نہیں نہ ہوندی، ساتھ تو ماڑے بھی ہوں، بچے تو بھی کچھ نہ کوئی دے دے رہے۔ اللہ جی یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس واسطے ہو سکتا ہے اولاد دی اتنی عمر نہ ہوئے، ہو سکتا ہے تیری موجودگی چی وہ کوچ کر جان۔ ما قدمت لغد، تیری موجودگی وچ تیری اولاد فوت ہو جائے، تیرا بندہ ہی فوت ہو جائے جدت زیادہ مانے، تیرے رشتہ دار فوت ہو جان، ہو سکتا ہے پچھوں کوئی تیرے واسطے منگن والے نہ بچے، بھیجن والے نہ بچے۔ اللہ فرما رہے ما قدمت لغد، موقع غنیمت جان بندے، جی میں دوسرے واسطے بھیجنا ہے اپنے واسطے بھی مرن تو پیڑے پیڑے اگے کچھ گھل رکھ۔ یا اللہ تب کی پیدا ہوئے گا؟ فرمایا جے سورت ملک پڑے اگے بھیج دے میں تیریاں پڑیاں رکھن تو بعد جدو قبر دا اندھیرا ہو جانا ہے، اس صورت نے ایک بزرگ دی صورت بن کے آگے اگو تن رسیم کر لینا ہے۔ کہ کرنا رسیم کر لینا۔ میں جتھے بھی تقریر کرنا بندے یاد ہو جاتی ہے، سادے تو سادہ بندہ بھی ہوئے، اللہ تھانوں خوشیاں دے نال نال دعائیں پہ دینا، جڑا پیار بھی دیندے ہو سنتے بھی سونا ہو پچھو حوصلہ افزائی بھی کر دے ہو سکتا تھوڑی دعائیں دے صدقہ میں دنیا دے لگا پھردا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن دی
اج کیسا نقطہ پیش کرنا چاہنا ہے، اے 3-4 جملے تے ساری توجہ میں دے دو۔ قرآن دی سورت قبر وچ بزرگ بن کے رسیب کرے گی سورت سجدہ۔ ایک سجیو قرآن دی سورت، ایک کھبیو قرآن دی سورت، جدو لگ دے رشتہ دار پڑیاں پا کے مسلح تھلے بچھا کے بغیر گارے دے ٹالا کے مڑا منہ مٹی پا کے کن دین لگن گے تے قرآن دیا 2 سورتاں تن اگوں مل پاؤں گیا۔ یا اللہ قرآن تے تیرا مل پوے گا یا رب العالمین، فرمایا پڑھے گا تے ملے گا، قرآن اگے گھلے گا تے ملے گا۔ یا رسول اللہ کی حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قرآن پڑھ سے تے قرآن نصیب کر سے۔ اس حد تک تو تصاحب کا مسئلہ سنیا ہے، یہ تو اگلا جملہ جڑا دین لگا وہی تو انوکھا ہے، وہی تو تحفہ دین لگا ہے، یہ بھی تحفہ حضور دا۔ قرآن آپ پڑھ سیں تے قرآن دیا 2 سورتاں، ایک سجے ایک کھبے، انسانی شکل وچ اگوں نپ لین گیا، کملی والے دنال دوجا فرمان سن، حضور فرمان قرآن پڑھے گا بابے قرآن بن کے، قرآن بابے بزرگ بن کے، قبر وچ تین کو سہارا دیں گے، جے کسے غریب مبتل بھکھے مبتل امیر بھی مبتل ہووے بھکھا، ایک ٹائم دا کھانا دینا تیرا کم ہے، قبر وچ آ کے رسید آپ میں محمد آپ کرنا میرے ذمہ ہو جاتا ہے۔ شاید میں جملہ دے نہ سکیا، دوبارہ دیواں انہوں کو رسیب تساں سبحان اللہ نہ کیتا، اے تھوڑی مرضی، میں تو مدینے والے دا پیغام پہنچاؤن والا ایک ڈاکیے دی حیثیت۔ قرآن پڑھے تے قرآن رسیب کرسی، ہائے ہائے ہائے، وہ دے تو 20 منٹ لگ دے پڑھن تا، آدھا گھنٹہ لگ دا، کھانا للہ ایک روٹی سالن للہ، پتہ تنونا فلانے بندے دا پکاؤن والا کوئی نہیں، او دے گھر جا کے روٹی دے کے لقمہ او دے منہ میں جاسی، محمد روزے خوش ہو جاسی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیوں؟ فرمایا جس نے میرے امتی کھانا کھوایا میں محمد دا مقروضہ۔ یہ تقریریں تو کوئی نہ سنا ہوئے، یہ دسیاں تو پھر بندہ سدھا راہ لگ پوندا نا، بندہ گھروں گھری نیک عمل کرن لگ پوندا، بندے سمجھ دین ساڈے والے پاسے ہو کے کوئی آیا ہاتھ چومیا اس روپیہ 10,000 سن دیتے اس با مولوی جی اپنے درست لا لیا جنت اس پاسے ہو، میں محمد درست جنت پہ بھی پاؤں، میں اپنا آدھا کچھ نیک عمل ہے نہیں، اے ویکھو نا رحمت عالم فرمانن، ہائے 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 میں اپن ذوق آ رہا، سبحان اللہ، اپنے ذرا سبحان اللہ، روٹی کھوا میں مقروضہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیوں مقروض ہو؟ فرمایا صحابہ نے میں ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، مجھے ویکھے نے کلمہ پڑھیا ہے، میریاں گلاں سنیاں نے کلمہ پڑھیا ہے، اونا دا مقروض کوئی نہ، اونا دی ہمت ایڈی کوئی نہیں، اونا برف کے پڑھیا ہے، انہاں نہ ویکھیا نہ تکیا نہ میری گل زبان
زبانی سنی، بس میرا پیغام سن کے کلمہ بھی پڑھیا، نال اس دے اُتے عمل بھی کیتا، عمل کیتا کہ محمد اوتھے بندہ ایتھے کلمہ پڑھ کے دسیا تو نظر آوے نہ آوے اسی تیری غیرت دے وفادار تیری عزت چوکیدار محمد عربی اسی تیرے تابعدار۔ میں عہدہ مقروض ہاں۔ اگلا جملہ ایک اور سنو، حدیث پاک دا سینے ٹھاڑ پاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی کرو گے؟ کیڈی نیڑے پہ جنت لبدی ہے، رب دا واسطہ ہے امتیو رو کے سن، اپنا سارا اندر مدینہ پاک دی دربار بارگاہ چلائے چلو، میں قرآن پڑھی ہو سندے حدیث پڑھی ہو۔ حضور فرما رہے ہیں روٹی دینا جس نے پانی دا گلاس پوایا، سینے سکون آ جاندہ ذرا کھڑ پہ جاندی ہے، کدی کدی اکلیا بندے دی سیاستہ تو نظر گزرے نا آپ اپنا رون نکل جاندہ میں مدینے آڑیا کیڑا سوکھیں کر چھڑی ویسے۔ کملی والا فرمایا میں نے اپنے امتی دا بڑا حیا ہے جس نے روٹی نال پانی دیتا، فرمایا میں محمد دا بھی مقروض ہاں، قیامت والے دن بندے نفسا نفسی دے عالم میں جوسن، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پانی دے گلاس دے بدلے حوض کوثر دا جام دے آیا۔ قرآن پڑھ کے گھلیے، قرآن رسیب کر سی صورتاں دے لحاظ ڈال، صورتاں بن کے اس سنو اے بھی دین ہے۔ اوہ علاقے دے معتبر لوگوں، میرے بھائیوں بزرگوں، دین ہے دین ہے، دین بلڈنگ دا محتاج نہیں، دین عمل دا محتاج۔ ہون منو نہ منو ایک دیڑ ضرور مننا پوسی اس بڑے وانج رہا کہ نا اپنے اکس و واقعی دین بلڈنگ دا محتاج نہیں، دین تے عمل دا محتاج۔ ہون ذرا اگلا جملہ سنیا، جے روٹی دئیے صورتاں پڑھیے قرآن دیا تے قبر میں صورتاں میرے سلے تھوان ہر جگہ تو حدیث پاک لگ پوسی، جو میں پہ بیان کرنا ذرا اس میں بھی توجہ کرو۔ سیال شریف تو یا بکی شریف تو رہا ہے مسئلہ نہ پوچھیا ہے، انہاں مولویاں تے ہضم ہوندے ہوندے تے تھوان دس چھڑ دے ہوندے، جاؤ قبر الدین دی بارگاہ پڑھ داڑھی نال جھاڑو دو پھر مسئلہ پوچھیا ہے۔ میرے سر سے فخر الدین سیالوی دا ہاتھ، میری کانڈ تے جلال الدین شاہ دا ہاتھ، میرے سر تے امیر شریعت پیر حمید الدین دی بنی پگ، اللہ دی عزت دی قسم ہے محمد فرمان قرآن کے گھلے گا، قرآن رسید کرے گا، میرے دن گھر بیٹھے روٹی دے گا تو محمد کو تے مل پڑے گا۔ جی میں مانو بھائی اگے آ جائے جڑے پچھو انہوں اوکھیا نہ ہونا پوے، تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، جام کے بیٹھے ہو انشاءاللہ لمبیاں عمرہ ہوئے۔ ہون جملہ وہ سنیا جس جملے واسطے میں ایک حدیثہ سنا کے آنی ہے، میرے اندر جڑی گل ٹھوک کے پئی آئی وہ ہن میں تمہیں پیش کرنا چاہنا۔ جیڑا بندہ فوت ہو جاوے، حضرت صاحب میرے بھڑے نے انہا بیان کیتا ہے بھیڑا بھی ہووے، اس بھیڑے دیاں گلاں دبائے چھڑو، تجھے ہو گئی کوئی چنگا تے کیوں نہ دسیے وہ چنگا ہے۔ ہن تک میں قرآن دا ترجمہ حدیثاں سنا کے دسنا چاہاں کہ قرآن رسید کردہ ہے، روٹی پانی دیتے ہیں محمد رسید کردہ،
توجہ کریا ہے، اللہ گواہ ہے، محلے والے گواہ نے، گھر والے گواہ نے، ساڈا خاندان گواہ ہے، میں آپ شہادت پیا دینا، میری بہن نظیرہ میرے اکھی جو کی پا کے سنو، رب دا واسطے بہن نظیرہ بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا ہے، اللہ واللہ شان محمد سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے، دوجا بیٹا فوت ہو گیا ہے، مسلسل 9 سال مل بھی ہو گئے، روزانہ روٹی سالن میرا نہیں امت محمد نو دیتا، بلکہ پانی دی جگہ تے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی دے اس گھارا کے توڑ روٹی بھی دیتی، سالن بھی دیتا، نال نور خدا دودھ بھی دیتا، 9 دن دینی روٹی بندہ نکو نک ہو جاندہ ہے، میری بہن نظیرہ تو ہی تیری قبر دے 4 چفیرے من محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں فاطمہ بنت اسد دی قبر دے آسے پاسے پھر دے رہے، میں بھی پڑھ کے وہی لفظ پڑھنے پہنے، میں بھی اگے ٹور کے وہی لفظ قبر دے پڑھنے پہنے، جس نے محمد نو کھوایا محمد نے قبر تے جا کے دکھایا، جس نے ساڈے گھر 9 سال تو روٹی تے پانی پوایا، میرا بھی حق بنتا ہے قبر تے میں پڑھ کے دکھایا ہے، ہن دس رہا جن نے فرمایا ہے میری امت دے ایک بندے روٹی کھواؤ، میں محمد بدلے وچ میرے کیوں دا قرض ادا کرساں، بہن نظیرہ تیری کیڈی قسمت چنگی آئی، میں تیرا قرآن تکول بیٹھ کے نہیں سنیا، نماز آتے نہیں دیکھیاں، آج زکاة دا ٹائم دا تینا لگا رو سی، گھر والے رہے کوئی نہ، بیٹا رہا کوئی نہ، نکا رہا کوئی نہ، تنہا اپنیاں بچیاں لے کے ٹائم گزارن والیے، تیری عزت نو میں اتنی بارگاہ دا بندہ ہو کے، ایک عالم دین دا پتر ہو کے، 3 گدیاں دی چادر سر تے لے کے قرآن دا حلف دینا چاہنا ہے، حدیث بھی سچی ہے، تیری قبر میں جو محمد نے آ کے تن رسید کیتا ہونا ہے، جی 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 اے ہے مسئلہ بر موقع مسئلہ، میں قرآن حدیث تو ہر اس موقع دے مناسبت نال بیان کرنا، میں یہ نہیں بنکا کسے دے پڑھن گیا تو تھیا کیا فلانا کافر ہے، کسے دے کل دی دعا ہوئی کیا فلانا کافر ہے، فلانا فلان ہو گیا ہے، وہ دوجہ مسئلے کوئی نہیں ہوں گے، سیاستہ بری پئی ہے، آچار ایتے قرآن دیا رٹیاں ہی ہوئے، تھوڑی زندگی تے لعنت نہ بھیج سکتا لیکن دکھ دی اخیر ہوئی پئی ہے، اے 3 سپارے صرف اتو رٹنا واسطے آیا نہیں ہے، امت نے دسنا واسطے آیا ہے۔ ہن حیدر شاہ پیر سیال کو جس پین کے لیا نا 12 سال جس درویش نے جا کے پانی بھریا ہے، ذرا وہ دا شعر سنو، میرے اندر دے کنیکشن تھوڑے نال لگے ہوئے، اس وقت میری جڑی پوزیشن ہے میں بارگاہ رسالت میں بھی ہاتھ بلند پر نہیں کھڑوتا ہے، اور پیر سیال اور پیر جلال الدین دی بارگاہ دے بارگاہ جی ہاتھ بن کے کھڑوتا ہوں، اور اپنے والد گرامی دی 80 سالہ محنت دی درگاہ بھی ہاتھ بن کے ایک شعر پیش کر لگا، دل دیا کرنا نال سننا ہے، سبحان اللہ کھو تھوڑی مرضی، دل کتے ہوئے تتا نہیں تو چوپ کر کے بیٹھے رہنا، اللہ بھی تھوڑے ترازی ہوئے، محمد بھی تھوڑے ترازی ہوئے۔ حیدر شاہ فرما رہے آپ فرما رہے نام لکھا کروڑوں دے شاہ بیٹھے لا
لکھاں کروڑاں دے لام لکھاں کروڑاں دے شاہ ویکھے کوئی نہیں رائیاں نو یار ادھار دیندا گل تو ویسے انہوں مور لا چھڑیے واہ واہ حیدر شاہ سونیا شاءاللہ تیرا جلال پور شریف وسدا رہے سید ہو کے سیالہ دا ساوا بننا ویکھ کے اتھے جھک گیا لام لکھاں کروڑاں دے شاہ ویکھے کوئی نہیں رائیاں نو یار ادھار دیندا اٹھے پار جنہاں دے کوچ ڈیرے کوئی نہیں اونا دی تھاں اعتبار دینا اٹھے پار جنہاں دے اے پکھی واسطہ دی انہوں نے مثال دیتی اٹھے پار جنہاں دے کوچ ڈیرے کوئی نہیں اونا دی تھاں اعتبار دینا بھار بلبل پھلا دے ناچ کر دے کوئی نہیں سپاں دے منہ تے پیار دیندا حیدر شاہ محمد نو یاد کر لے جیڑا پیار دیندا اعتبار دیندا ہائے ہائے توجہ کرنی ہے صاحبان رحمت للعالمین دی بیٹی ترے دن دی بھوکی ہویا تیا دیے سلمان تین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول میں چگڑے آیا ہے بڑے ربیہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے خزانچی حضرت بلال فرما رہے ہیں عموماً سیدت النساء العالمین میں نے فرماؤں دیا بلال تیرا مدینہ میں گھر جو کوئی نہیں تیرا گھر ساڑھا گھر تے پھیرا گیرا ماری رکھیا کر سارے بڑے قابل احترام ہو سونے چہرے سونے طریقے نال سونے سینے نال سونے ہو شالہ بلندیاں نصیب ہوئے کامیابیاں ہوئے ہر میدان وچ ہر علاقے وچ ہر آن والا سر دا صاحب ہے آج نال گزارش کر رہے ہیں اور ضبط نال پیش کر رہے ہیں رحمت للعالمین دی بیٹی فرما رہی ہے بلال ویکھی رکھیا کر میرے محمد عربی دی بارگاہ وچ آیا ہویا بندہ مسئلے تے محمد کو پوچھ کے جاوے گا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بھوکا کوئی نہ جاوے لیکن کی کوئی نہ جاوے اور تھوڑا شاید ہو سکتا تھوڑے مطالعے میں بھی نہ آتا ہے ہر گل دا پتہ کوئی نہیں لیکن میں ریسرچ جو پیش کرنا بڑی گہری ہو گئی تو بڑا اوکھا ہو گیا اوقاف مکہ تک میں گیا سن 2000 دا آخری مہینہ آج تو 26 سال پہلے بننے 200 ملکان دے علماء کرام دے درمیان قرآن پاک دی آیات دے مقارن دے بارے اتھے جا کے اپنا ٹیسٹ دینا والا میں سامنے پہ بولنا مسکین بارگاہ رسالت جو پن کے کتاباں دی معرفت لینا والا مسکین قرآن اپنے والد کوٹ پڑھنا والا حدیثہ میں جلال الدین شاہ دے مدرسے پڑھن والا توجہ کرنا صاحبان سیدت النساء العالمین مشہور ہو گئی ہیں کہ لوگوں جن روٹی چاہیے ہوئے آج میں ایک ایسا تحفہ پیش کرنے والا جنہ ڈیریاں ہوتے ہیں جنہ گھراں میں جنہ محلیاں میں کوئی ایسی جگہ بڑھائی ہو آج راتی انشاءاللہ سوکھے سوکھو سی ذرا نواں جے پھر سجدہ تحفہ لے مدینہ پاک نہیں سارے عرب وچے مشہور سارے جہان وچے مشہور ہو گیا جتھوں جتھوں تک اس بڑے کلمہ پہنچے آیا اے گل مشہور ہو گئی آئی بدین پوچھنا ہے فاطمہ کول لگے جاؤ جے دین پوچھنا ہے تے مصطفیٰ کول لگے جاؤ جے بھوک لگی ہوئی ہے تے در زہرا دے لگے جاؤ اے مشہور اے کیا مشہور کہ جیڑا جن مسئلے دی طلب ہوئے وہ مصطفیٰ کو جاوے
جن پیٹ کی بھوک کی طلب ہوئے یہ حضور کی زندگی کی میں گل پہ کرنا یہ مشہور ہو گیا تو بھوکیاں روٹی لبھی انہوں نے کی لبدا ہے بھوکیاں نہ اجے ڈر کے میں بول دے میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ تو کی لبدا بھوکیاں نہ روٹی لبدی ہے اس لو آکھن لگ گیا دار یہ میرا گھر نہیں ہے چیئے یہ ڈھیر سارے گھران دی بھوک مٹاؤن دی دار ہے اور سینے دے اعتبار نالے دارا ہے پنجابی بولیے جنہ بیٹھ کا دارے بنائے انہوں مبارک ہوئے تو سمو کم کر دیو دارے دیا ہے پانی پلانا بٹھانا اے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے فاطمہ تو زہرا دا بھی طریقہ دے سنت ہے توجہ ہے صاحبان میں ٹھیک 11:30 چھڑ دے سر حدیث پاک میرے سامنے آئی پڑھتی ہے میں قرآن دی آیت پڑھ کے وہ گل کر کے اجازت چاہتا ہوں اس تو پڑھو برائے مہربانی جڑا باڑا ہے وہ بڑا سونا بیٹھے ہو میں جڑے پاسے منہ کرتا محبت نہ مل دیں میں انہاں تو حیران ہاں بجڑے قرآن حدیث نال تو مشہور میں تو جس بڑے کانڈ دے یہ پچھو آدھر پتہ نہیں ہے اس لوگ کہے ہیں اتنی بندے عزت کیوں کر دینا بھائی تو عزت ڈھاک کے بیٹھ لے جتنی بڑی رام چاڑے ہوتی ڈھاک کوئی نہیں سکتا ڈھاکا کٹ کوئی نہیں سکتا جتھے جتھے جس نے چاہے تے مکے دے ابو جہل مالا لانتی بنا چھٹے چاہے تے محمد دے نوکر اپنے گھر تے کھڑوا کے اذان پڑھوا سکے فیصلہ خدا دا ہے اور محمد مصطفیٰ دا توجہ ہے صاحبہ بڑا ازردہ بھی ہیں ذہنی مسلمان جی فلانا کافر ہو گیا فلانا کافر ہو گیا دنیا ہوتے کافر بناؤں تک کسی کو کوئی حق نہیں جتنے تک قرآن حدیث اور فقہ تو واقف نہ ہوئے آج تک کسا نہیں کسی نے کافر آکیا اور جی کسی مسلمان نے بنا سکتے ہیں کافر کیوں بناؤں دے ہو نیانی والی کافر ہے ہی کوئی میں جملہ دوران لگا جتنے پیرا تھلے پانی ہویا مٹی ہوئی وہ جو بھی میں مالک چاہ کے لیا کے سمورا دا خطیب بنا چھڑیا ہے وہ میں سارے علاقے دا خطیب ہاں یار جڑے میں بلندے نے انہاں دا میں مہربان ہوں میں ہر علاقے جانا میں سارے لوکاں دا خطیب ہاں میں پیا جانا بھرے لفظاں کافر مسلمان بنانا اتھوں تے ملوانیاں نہیں ضلع منڈی کا دین نہیں پاکستان دے ہر بندے دے بھی گرفت وچ کوئی نہیں میں ویکھنا جس نو اسلام دے وچ ایک کلمہ ہر امت دا ہے 6.5 کتھوں شروع ہوئے جیڑا مولوی 6 کلمے دا مڈ مہنگا چھڈے پہلو میں اس نے مولوی ملنا گا پھر اندے کو قرآن دی بھی وضاحت رہوں گا پھر فتوا دینے دی کام توجہ ہے صاحبہ میں جن پوچھا 6 کلمے ساڑھے کیوں یہ جی لکھے ہوئے کہیں لکھے اتنا ہی جڑا کوئی دس دنا پوچھا جا کے جڑے جڑے رکھے ہوئے 3 پانڈانے جنم دن دے ہو میں تو جا کے چاہ لینا بابا سردیوں گرمیوں میرا تو ہر بندہ تو ہاتھ تو ان نہیں لگا پھرتا میرے گھر رب کو پڑھاؤں گا رب کا رسول پڑھاؤں گا میں میرا اے نہیں آتا قبران تے بہار کے پڑھاؤ دی اگلا بخشی سی میں آتا ٹکوں لگ رہا رمضان سی بچے بڑے موسم میں انہوں نے علاج نہیں کرنا انہوں نے فون کر کیا قاری صاحب استاد جی فلانی دکان تے سودا پیا وہ لایا گیا جا کے اب وہ نہ فون ہی کٹ چھڑے میری گل اتنی کر میں کہ گل تو سنو ہاں جی جنت بندے لیندے یہ انہوں نے فون کر کے ساڈے گھر نا سکوٹر تے گلیا سن 2 دیہڑیاں لوڑا کوٹ لگی انہاں آکھیا جناب سودا فلانی دکان تے اپنے حصے تے جا کے چال گیا فون کٹ چھڑے اللہ دی رضا والے نہیں کردے تو لہذا دارے آئیو اے دارا روٹی کھوانا اے جنتیاں دا گھر ہے روٹی کھوانا کی ہے جڑے قرآن پاک پڑھتے ہیں سارے دی گل نہ میرے والد صاحب بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ بہ کے گلا نان کر دے گپا نان مار دے اور تماشا نان کر دے وہ بابو دورا دے ہوں تسا کی کرنا ہے تسا جڑے روپیے انہوں دینا نا محلے دے چنیا کپڑے والے لیا انہوں نے گھر فاقہ ہوتا ہے منگنا والے تو جا سکتے دو ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں جس واسطے آیت نازل ہوئی ہے
جس نے آخیا میں جڑا گھر آوے میرے حضور کو مسئلہ مصطفیٰ کو پوچھے کھانا زہرا کو کھاوے۔ قرآن پاک نازل ہو گئے فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ او میرے حبیب اسی بلال دے منہ سنیا ہے تھوڑی بیٹی فاطمہ آدھی ہے ہوں بھی شک لکھتے ہو تھوڑی مرضی میں قرآن پڑھ کے ترجمہ کروں تھوڑی بیٹی فاطمہ آدھی ہے مسئلہ میرے ابے مصطفیٰ کو کھانا فاطمہ زہرا کو علی المرتضیٰ دے بوئے تے لیانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اونج تے بندہ ڈردا ہے او دے جاندا کوئی نہ اساں ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی جا بندہ بن کے جا آزمائیے در صحیح فاطمہ گل دی سچی ہے یا نہیں سچی۔ فاطمہ تو زہرا روزے دار روزہ رکھیا ہوا ہے علی پاک نے بھی روزہ رکھیا ہوا ہے حضرت فضا آپ دی غلام نے انہاں بھی روزہ رکھیا ہوا ہے۔ جدو روزہ رکھ کے چھڈن دا ٹائم آیا بوا کھڑ گیا ہے قرآن فرما رہا ہے جب دروازہ کھڑ گیا ہے سوالی سوال کرن لگ گیا مسکین بوا کھڑ کے تو کی ہویا رمضان صاحب تھانوں میں بڑا پیار کردا تسی پاسے تے ہو بوا کھڑ گیا فضا گئیاں نے ایک کو یک بھائی سبحان اللہ فضا گئیاں نے جا کے آدھیاں کون ہے مرد دروازے دی سیٹ دیا دا میں مسکینہ بھوکھا ہاں آکے فاطمہ نے رض کی تھی بی بی جی بار مسکین کھڑوتا ہے ادھے روزہ کھولن دا ٹائم ہوئے اسی جدو روزہ کھولن لگ دیا سامنے آئی فروٹ رکھ کے کس ویلے گوڑا اٹھے دے اسی ہر شے کھا جائیے بھوک دا ٹائم ہوندہ ہے فاطمہ روزہ چھڑن لگیاں نے مسکین نے آواز دیتی میں روٹی چاہیے ہے فاطمہ تو زہرا نے اپنے روٹی فضا دیتی ہے فضا جدو دیتی ہے فضا دیا نے جے فاطمہ بھکی روے تے میں کیوں کھاواں انہاں اپنی چالئی علی مولا تشریف فرمانے انہاں کہ جے روزہ کھولن لگیا دو بیویاں دے چھڑن تے میں کھان لگیا بھی شرم ہوندا ہے تراوے روٹیاں چاہیاں سوالی دے چھڑیاں سوالی لے کے اللہ دے حوالے دوجہ دن پھر روزہ جدو چھڑن دا ٹائم ہویا بوا کھڑ کے آیا بوا دے سوالی آ گیا تا میں یتیم ہاں بھوکا بڑا ماں پھر روٹیاں تراوے چاہ کے پیڑ دینار دے چھڑیاں ہاں فرشتہ اللہ اکبر تریجہ دن پھر آ گیا اے نہ سنا بیا ممبران تے قرآن ہاتھ چناب کے کافر کافر کیتی ہے بیا ملکن کوئی نہیں کافر انہیں دکانہ تو دوائی لے کے پھکر مارنا لے ہو کوئی نہیں تھے کافر توجہ ہے صاحبہ دوائی مسلمان ہے تو بندے کافر حیا کرو ٹکے ٹکے دے مولویو تریجہ دن ہویا پھر روزہ چھڑن دا ٹائم ہویا پھر ایک بندہ گموہ کھول کے آتا ہے میں بھوکا روٹی چاہی دی ہے آخری جملہ تے دعا کرن لگا 11:30 دا ٹائم ہو گیا ہے جدو دروازہ کھڑ گیا تے دروازے اگے کون ہے فضا دیا نے میں جا کے پوچھیا کون ہے اسا کیا ہاں پردیسی دی ہاں قیدی تریجے دڑے پھر تراوے روٹی کے چاہ کے دے چھڑیاں اللہ دا واسطے اپنے دل تو جگہ دے بیا ہے میں بخشش دراز پہ دستا قبر بچ حضور فرمارن میرے امتی جڑا روٹی کھواوے میں اوندا قرض ادا کرنا ہے میری بہن نظیرہ ساری زندگی عمل جڑا کرتی رہی ہے اجے میں کیوں شک کراں جے نبی محمد میل والے اور کوئی اور ملے نہ ملے اوندا رب بھی رکھا محمد بھی رکھا ہائے ہائے
آخری جملے تو میں آ گیا سمیٹ لیا اللہ کیتا تراوے روٹیاں دیتیاں نا اگلی گل ہوں سنن والی اس اگلیاں بھی جڑیاں 6 روٹیاں کاڑ کے 9 روٹیاں اس واپس کی اس جملے اتنے میرا دل کردہ میں فاطمہ تیرے دروازے تو اپنا سر قربان کر دواں اس بندے آکھیا جی میں بندہ کوئی نہ میں ہاں فرشتہ تسا کیا بلال نہ کہ روٹی پانی لین والے میرے بوئے تے ہون اللہ ترے دیڑے اس ٹائم گلیا جس ویلے چنگی بھوک آئی اگلیاں بھی لے لو میں فرشتہ آپ نے جواب فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اور میں بندیا تین نہیں دیتے روٹیاں تین نہیں دیتیاں محمد دی عزت واسطے دیتیاں نے دے اللہ دے مون دیتیاں ہویاں نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جملہ اگلا قابل غور سن سے دعا ہوئی ہے حضور دی بیٹی فرمائے روٹیاں لے کے میں دعا بھی نہ دے لا شکورا میرا شکر بھی ادا نہ کری جا کے پڑھو کہ اللہ دا شکر ادا کر جس میں دین دی توفیق دیتی ہے تین میرے بوت آن دی توفیق دیتی ہے بس تو تے مان حسینہ دے توڑ دینا ہے اور ٹوٹے دلانوں پیار تھی جوڑ دینا ہے جیڑا جاندہ جہنم دے والے ہوئے جنتا دے والے مکھ موڑ دینا ہے جیڑا آوے تیرے بوہے دے رہن کسے بھی شہدی نہ چھوڑ دینا ہے جیڑا ظلم کرے تیری ذات تے اللہ واسطے کر کے چھوڑ دینا ہے اللہ رب العالمین تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے جیڑا سنا تو سنیا چہرے میرے سامنے بیٹھے نے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنن والے اور بابا جی نظر کی سیال لجپال دے منن والے انشاءاللہ ساریاں نسبت والے قائم رہو اور تھوڑی لمبیاں زندگیاں اور میری بہن کی بخشش کا ذریعہ بن جا جو گفتگو کی ہے آج تو بعد اس حوالے ذہن رکھنا اپنے واسطے آپ اگے کچھ گھل رکھے ہے ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھو